بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرنے والے حضرت ابو طالب جہنم میں ہوں گے۔ جو شخص اپنے تمام وجود کے ساتھ پیغمبر اسلام کا دفاع کیا کرتا تھا اور بارہا خود اپنے فرزند کو پیغمبر اسلام کے وجود مقدس کو بچانے کے لیے خطرات کے موقع پر ڈھال بنا دیا کرتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسی تہمت لگائی جائے؟ ناظرین، یہی سبب ہے کہ دقت نظر کے ساتھ تحقیق کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے خلاف مخالفت کی لہر ایک سیاسی ضرورت کی وجہ سے ہے، جو شجر خبیثہ بنی امیہ کی حضرت علی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی مخالفت سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ صرف حضرت ابو طالب کی ذات ہی نہیں تھی کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی قربت کی وجہ سے ایسے حملے کی زد میں آئی ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو تاریخ اسلام میں کسی طرح سے بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے قربت رکھتی ہو، ایسے حملوں سے نہیں بچ سکا۔ حقیقت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام جیسے عظیم پیشوائے اسلام کے باپ تھے۔ حضرت ابو طالب کی نجات یا عذاب کے معاملے پر مختلف اسلامی مکاتب فکر کے درمیان اختلاف موجود ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ان کے اہم حمایتی تھے، ایمان لائے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم یہاں پر ان بہت سی دلائل میں سے جو واضح طور پر ایمان ابو طالب کی گواہی دیتے ہیں، کچھ دلائل مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت کے عالم شہرستانی اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق 1 سال آسمان مکہ نے اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کو گھیر لیا، تو حضرت ابو طالب نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اب بھی شیر خوار تھے، لایا جائے۔ جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا انہیں دیا گیا، تو وہ اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس طفل شیر خوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہتے تھے، پروردگارا، اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکہ کے آسمان پر چھا گیا اور بارش سے ایسا سیلاب آیا کہ مکہ والوں میں خوف پیدا ہونے لگا۔ علامہ ابو الفدا کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے بعض اشعار، جن کا ترجمہ درج ذیل ہے، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا صدقے دل سے اقرار کیا تھا۔ ترجمہ اشعار ابو طالب علیہ السلام: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے مجھے دین اسلام کی طرف بلایا اور میں نے سمجھ لیا کہ در حقیقت تم صادق القول، راست باز اور امانت دار ہو، اور بے شک مجھے یقین ہو گیا کہ دین محمدی تمام دنیا کے دینوں سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں، قریش میں سے کوئی شخص تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، حضرت ابو طالب ایمان کل کے والد ہیں، تو ان کے ایمان پر شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے اسے موضوع بحث بنا لیا۔ ایک ناقابل تردید دلیل سب ہی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ اور جناب علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد ابتدا میں ہی اپنے ایمان کو ظاہر کر چکی تھی۔ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے یوم وفات تک ان کے گھر میں ان کی زوجہ کی حیثیت سے قیام پذیر رہیں۔ کیا ایک مومنہ ایک مشرک کے ساتھ بحیثیت زوجہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہیں؟
یہ ہے وہ دلیل جس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک اور اہم دلیل قرآن سے ہے، جس نے گواہی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے ایک مومن خاندان میں سے مابعوث فرمایا اور اس جاہلیت زدہ معاشرے میں ان گنے چنے مومنین پر احسان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ ترجمہ، خداوند متعال نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو ان کے لیے خدا کی نشانیاں آشکار کر دے اور ان کے باطن کو تہذیب و تطہیر کر دے اور انہیں قوانین شریعت کی کتاب کی تعلیم دے اور ایسی بصیرت کا شعلہ ان کے اندر بھڑکا دے کہ حقائق کا چہرہ ان کے لیے عیاں ہو جائے، گو کہ اس سے قبل واضح گمراہی میں ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ ان سب دلائل سے حضرت ابو طالب کا ایمان کل ثابت ہوتا ہے۔ اب دوسری تہمت کہ حضرت ابو طالب نعوذ باللہ جہنمی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک یتیم کی کفالت کی، اور وہ کون سا یتیم تھا؟ وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اہل سنت نے اپنی صحیح کتاب بخاری میں روایت کیا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوگا۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے چہروں کو سیاہ کرے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغض علی میں اس قدر بڑھ گئے کہ شریعت کو ہی بدل ڈالا۔ امام نووی رحمۃ اللہ کا قول جسے انہوں نے نقل کیا، سہل بن سعد رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یتیم کی کفالت کرے، چاہے وہ اس کا ہو یا غیر کا، میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور راوی یعنی مالک بن انس نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے۔ ابن باز جو کہ سلفی وہابی عالم ہے، اپنی ویب سائٹ پر نقل کرتے ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حدیث یتیم کی کفالت کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو عظیم اجر ملے گا، اور وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی مقام حاصل کرے گا، چاہے وہ یتیم اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو یا غیر رشتہ داروں میں سے، اسے عظیم اجر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بیان یتیم کی کفالت کی اہمیت اور اس کے اجر پر زور دیتا ہے۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ جہنم میں ہے۔ مقام افسوس ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور سرپرست اور اپنی تمام ہستی حضور پر قربان کرنے والی شخصیت کے ایمان کی دلیلیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق شناسی کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔